بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے قرآن کریم کو ہم کس انداز سے پڑھیں۔ ابھی چونکہ آگے رمضان بھی آ رہا ہے، اس میں تراویح بھی ہے۔ ایک بات ذرا یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے فرض نماز میں تلاوت کا انداز، ایک ہو تراویح میں تلاوت کا انداز۔ ٹھیک ہے، اس دونوں نماز میں تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی مختلف انداز منقول ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ترتیل، ٹھیک ہے نا، ایک ہوتا ہے حدر، ایک ترتیل، ایک تدویر، تین الفاظ ہیں۔ اصل جو فرض نماز میں پڑھو گی ترتیل کے ساتھ پڑھو گی، یہاں پر کس طرح پڑھو گی؟ ترتیل کے ساتھ، مطلب آواز اور الفاظ کی ادائیگی کو آپ آہستہ آہستہ ادا کرو گے، صحیح ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ہو گیا؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ترتیل ہے، یہ فرض نماز میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب فرض نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح ہر آیات کے ساتھ وقف کرنا اور خوبصورتی کے ساتھ اور کیا ٹھہراؤ کے ساتھ آہستہ انداز کے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ ایک آتے تراویح، مسئلہ یہاں پر آ جاتا ہے، اکثر ہمارے قراء حضرات، حفاظ حضرات، عربی لوگ تو گزارا کرتے، عاجمی تو ایسے نہیں کہ اللہ خیر کرے کہ وہ ایسے حروف کو ادا کرتے ہیں کہ حروف کو آدھا ادا کر کے دوسرے حروف تک چلے جاتے ہیں، الفاظ کو بھی غلط ادا کرتے ہیں، الفاظ کھاتے وغیرہ بھی ہیں۔ تو یہ جو انداز ہے میں آپ کو ابھی مشق کے ساتھ بتاتا ہوں۔ دیکھو، ہمارا جو عربی لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ثابت نہیں ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اب مجھے بتاؤ کہ الحمدللہ رب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں الفاظ کی حروف کا صحیح پتہ چلتا ہے؟ آپ بتاؤ کہ یہ ہمیں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذلک، یہ اپنے آپ کو گالیاں دے رہا ہوں، پتہ نہیں چل رہا۔ اس میں کچھ ثواب نہیں بلکہ آپ کیا کریں گے؟ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ یہ لحن جلی ہے۔ لحن جلی کے ساتھ تلاوت پڑھنا بھی گناہ ہے اور تلاوت سنت بھی گناہ ہے۔ ہاں آتا ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ تراویح میں تھوڑا انداز آپ کو تیز کرنا ہے، اس ترتیب کو ہم کہتے ہیں حدر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا دوسرے انداز میں کیا کہتے ہیں؟ تدویر کہتے ہیں۔ یہ دو انداز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسے انداز کو غلط فائدہ اٹھا کر آپ ایسے تیز پڑھتے ہیں کہ حروف کو آپ مکس کر دیتے ہیں۔ اب اسے میں کو حدر بتاتا ہوں، اس کے دیکھو حدر کی مثال کو بتاتا ہوں۔ یہ الحمد میں پڑھتا ہوں، دیکھ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اس انداز کے ساتھ ایک حروف کا پتہ بھی چلتا ہے، حروف کے مخارج، حروف کی صفات لازمہ عارضہ تمام کی تمام صحیح انداز کے ساتھ تلاوت، یہ تلاوت تراویح میں آیا ہے۔ اس انداز کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اتنا آپ تیز پڑھ سکتے ہیں، اتنا تیز پڑھنا کہ نہ صرف غفور اور شکور کا پتہ چلتا ہے اور الفاظ کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ قرآن میں نہیں آیا ہے۔ یہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کی تراویح کے پیچھے تراویح آپ لوگ مت پڑھیں۔ یہاں پر ایک بات یہ تو ہو گیا، سمجھ آئے کس بات کی کہ یہاں پر آپ نے حد و تدویر کو تراویح میں پڑھنا ہے۔ نوافل میں بھی آپ تدویر پڑھ سکتے ہیں، حد پڑھ سکتے ہیں، سنت میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض میں اپنے ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہاں ایک آ جاتا ہے وہ فرض نماز کی طرح تلاوت بھی کیا کرتے ہیں، وہ تراویح میں پڑھتا ہے۔ جس طرح فرض نماز میں کیا کہ تلاوت کرتے ہیں وہ تلاوت آپ کیا کرتے ہیں تراویح میں پڑھتے ہیں۔ پھر صحیح نہیں ہے، کیونکہ تراویح کی جو نکات بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ آپ جس طرح مثلا فرض رکعت میں جو تلاوت کرتے ہیں آپ کیا کہ یہ تلاوت کیا کریں تراویح کے انداز میں کریں، یہ تکلیف ہوتی ہے۔ آج کل لوگ دکھلاوے کے لیے پھر ویڈیو ریکارڈ بھی کرتے ہیں، پھر خوبصورت انداز سے پڑھتے کہ ہم دیکھو فرض نماز کی طرح تراویح میں پڑھتے ہیں۔ پڑھے لیکن لوگوں کو تکلیف مت دیں۔ پہلے لوگوں کو دیکھا اگر لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے تو پڑھے، ترتیل کے ساتھ پڑھے، اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تھوڑا سا زور لگائے، تھوڑا حدر کے ساتھ بھی پڑھے۔ تو یہ کچھ تلاوت کا انداز تھا، اس انداز کے ساتھ اپنے قرآن کو پڑھنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔